بچوں ریڈی خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا, ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام, اس پروگرام کا نام بتائیں گے نعمان بھائی جی. اسلام فار کڈز. اسلام فار کڈز پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں, اسلام فار کڈز پروگرام شروع ہو چکا ہے. اس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. آپ نیت کر لیں کہ اول تا آخر شرکت کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. کیوں بھائی حامد بھائی, کیوں نیتیں کیوں؟ عزیر بھائی ہنس رہے ہیں آپ؟ کیونکہ نیتوں سے ثواب ملتا ہے. ثواب ملتا ہے, جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا. کوئی ایک نیت بتائیں, آپ کیا نیت کریں؟ مدنی چینل کے ناظرین اسلام فار کڈز دیکھ رہے ہیں, حامد بھائی کو دیکھ رہے ہیں, وہ کیا نیت کریں؟ اسلام فار کڈز دیکھ رہے ہیں. میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اسلام فار کڈز دیکھتا ہوں. اسلام فار کڈز دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. جو کچھ سیکھوں گا اس پر عمل کروں, اچھی اچھی باتیں دوسروں کو پہنچاؤں گا. دوسروں کو نیکی کی دعوت, کس بات کی, کس بات کی دعوت دیں گے؟ کس کی؟ اسلام فار کڈز. اور آج کا سوال بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ. آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں سلسلے میں. آج آپ اچھی اچھی باتیں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. نعت خوانوں سے آپ فرمائش بھی کرتے ہیں, آج بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. آپ کی فرمائش بھی پوری کی جاتی ہے اگر کوشش ہوتی ہے, اگر کی جا سکے تو انشاءاللہ. آپ تلاوت قرآن پاک بھی اچھے انداز میں کسی سورت کی سنا سکتے ہیں انشاءاللہ. آج کا سوال آپ کے لیے کیا ہے؟ آج کا سوال, چلیں آج آپ نے جو جواب دینا ہے آپ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حامد بھائی بتائیں گے, نعمان بھائی بتائیں گے؟ نہیں, بتانا نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں, بتانا نہیں ہے. کس سے پوچھا ہم نے؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین. انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. الحمدللہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے یہ, اور اس میں قرآن پاک کو سکھایا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے انداز میں قرآن کریم جو کہ اللہ کا کلام ہے, کس پر نازل ہوا؟ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ کا کلام ہے, اسے اچھے انداز میں پڑھا جائے. کس انداز میں؟ اچھے انداز میں پڑھا جائے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہیں, قاری کاشان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور تلاوت بھی سنیں گے, اور کچھ تلاوت سنائیں گے بھی انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ایک ہم شامل کرتے ہیں. کیا شامل کرتے ہیں؟ ہم شامل کرتے ہیں. نعت خواں بھی ہیں ہمارے ساتھ, عثمان بھائی ہیں, فرید بھائی ہیں, انس بھائی ہیں. جی فرید بھائی آپ سنائیں گے. ہم کون سی؟ میرے مولا کرم ہو کرم. سنائیے. میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے گئے گاؤں, تجھ سے فریاد کرتے ہیں گاؤں, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم,
جگہ مولا یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں گئے دو جگہ تو گے سنتا گے سب کی صدا تو گے رکھتا ہے سب کا برو تو گے سنتا گے سب کی صدا تو گے سنتا گے سب کی صدا تو گے رکھتا ہے سب کا برو میرے مولا کرم کرو میرے مولا کرم کرو میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 بے قصوں کو سگارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا بے قصوں کو سگارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پر میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور گو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم کرو میرے مولا کرم کرو میرے مولا کرم کرو میرے مولا کرم کرو میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم کرو میرے مولا کرم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو حمد باری تعالیٰ ہم نے سنی. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، کاشان بھائی کی طرف. کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا ماشاء اللہ. تو آج آپ کون سی سورت کی تلاوت سنانے جا رہے ہیں ہمیں؟ آج انشاءاللہ سورۃ التین سورہ 3 کی تلاوت سنیں گے آپ. جی مائک دیں نعمان بھائی، مائک دیں سدھارتھ سے کاشان بھائی. تلاوت قرآن کے کچھ آداب ہیں پیارے بچوں. جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو ہمیں توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے. با ادب ہو کر بیٹھیں، اچھے انداز میں گفتگو نہیں کرنی ہے آپ نے. سارے کام آپ چھوڑ دیں اور تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम की हमने तिलावत सुनी है माशाअल्लाह। कारी साहब भी हमारे साथ हुआ करेंगे और कुछ ना कुछ हमें बताते रहा करेंगे। यहाँ पर भी हम तिलावत कुरान पाक सुनते हैं और कल हमने कुछ मुकाबला भी किया था, कुछ याद है आपको हामिद भाई? आज भी करना है इंशाअल्लाह। तो कायदे हैं आपके पास? कायदे मौजूद हैं, ठीक है। फरीद भाई आप भी खैरियत से हैं माशाअल्लाह। तो आज इंशाअल्लाह 2 टीमें हैं, ठीक है। उस्मान भाई, तो पहला सवाल आपने इनसे करना है और दूसरा सवाल आपने इनसे करना है। मुशावरत भी आप कुछ कर सकते हैं। मदनी कायदे में से सवाल करना है आपने, ठीक है। कहाँ से सवाल करना है? मदनी कायदे से सवाल करना है। लेकिन जो सवाल आप करेंगे उसका जवाब आपको भी मालूम होना चाहिए, वरना माइनस पॉइंट हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल बगैर देखे करे तो अच्छा है, कायदा ना ही खोले, कोई भी ना खोले। फरीद भाई आप भी बंद कर दें। हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? माशाअल्लाह, हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? जी कौन बताएगा? उज़ैर भाई बताएंगे, माइक दें। उज़ैर भाई नहीं, सबसे। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ के दिखाएं। मिसाल आप हेल्प ले सकते हैं ना, आप मदद करें। ता ती तू। सही है, जवाब आपका दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। जी अब आपकी बारी। खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टी पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत। जी आपका जवाब दुरुस्त है। जोर से सुनो। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी अनस भाई और उस्मान भाई आप भी कर सकते हैं कोई सवाल। अमान भाई। हुर्फ़े लीन कितने और किस आवाज तरह नहीं आ रही। हुर्फ़े लीन कितने और किस तरह से अदा होते हैं? हुरूफ लीन। जी हुर्फ़ लीन 2 है। हुरूफ लीन 2। और क्या पूछा आपने? किस तरह अदा होते हैं? भाई अदा करके दिखाएं। वावलीन यालीन। अदा पूछ रहे हैं, अदायगी किस तरह अदा होता है? जी मदद कर सकते हैं, चारों है ना आप एक साथ। अशरफ भाई आप भी देखते रहा करें, अगर कोई गलती आ जाए तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसकी अदायगी अदायगी पूछ रहे हैं ना आपसे। बऊ बई तव तई। माशाअल्लाह। जी अनस भाई क्या कहेंगे आप? आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त हो जाए तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए? हौसला अफजाई करें ताकि खुशी हो। जी अब किसकी बारी है? वो लोग करेंगे, चलें। उबैद भाई। नून साकिन के कितने कायदे हैं? नून साकिन के कितने कायदे हैं? माशाअल्लाह। थोड़ा नून साकिन के 4 कायदे। नून साकिन के 4 कायदे हैं। जी उबैद भाई आप ही बताएंगे, जवाब दुरुस्त ही नहीं है। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। जी अगला सवाल। मीम साकिन के कितने कायदे हैं और उसमें से इजहार शफवी का बताएं। मीम साकिन के कितने कायदे हैं और उसमें से इजहार शफवी के बताएं। क्या इजहार शफवी? मीम साकिन के कितने कायदे और जितने हैं उनमें से कोई एक सुनाना है। कोई एक सुना दे, जितने हैं उनमें से कोई एक सुना दे। आपने बहुत आसान सवाल कर दिया। हाँ भी तो बताएं, चले। मीम साकिन के 3 कायदे हैं और इदगाम शफी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी अब आपकी बारी। आप भी करें ना, कोई नीचे से सवाल करें। उज़ैर भाई करना चाह रहे हैं, उन्हें उज़ैर भाई को माइक दें। क्या सवाल करेंगे? हर्फ मद्दा कितने हैं?
چلے بھائی نیچے سے کوئی جواب دینا. انس بھائی تھوڑا نیچے بھی موقع دیں آپ. جی نعمان بھائی حروف مدہ کتنے ہیں؟ سوچ رہے ہیں. مائک لگا ہوا ہے. اسامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وہ بتا دیں گے. چلے آپ بتا دیں. حروف مدہ 3 ہے. 3 ہے. کتنے؟ واو مدہ یا مدہ. حامد بھائی جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اب آپ کی باری. حروف مدہ کو کس طرح ادا کریں گے؟ کس طرح ادا کرتے ہیں؟ کس طرح پہ آ رہے ہیں انس بھائی دیکھ لیں. کیسے ادا کریں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کھینچ کے پڑھیں گے. آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. آواز نہیں آ رہی. دیکھیں آواز آنی چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اس طرح. جی اب آپ کی باری. ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ. ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4. 4 حروف ادا ہوتے ہیں. تو جواب درست ہو گیا ہے. جی اگلا. کون کون سے ادا ہوتے ہیں؟ با، فا، میم، واو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جواب درست ہے. زبردست. اگلا سوال حامد بھائی کریں. مد کی کتنی اقسام ہے اور اس میں سے ایک سنا دیں. کون سی اقسام؟ مد کی کتنی اقسام ہے اور اس میں سے اقسام نہیں کیا ہوتا ہے؟ اقسام. اقسام. کیا ہوتا ہے؟ اقسام. چلیں مد کی کتنی اقسام ہے اور اس میں سے مد متصل کی تعریف سنا دیں. مد متصل کی تعریف پوچھ رہے ہیں حامد بھائی. مد کی 6 قسمیں ہے. مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. ماشاء اللہ. جی حامد بھائی آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. نعمان بھائی کوئی سوال کریں نا. آپ بیٹھے کیا بات ہے؟ کوئی سوال کریں حامد بھائی سے. چلیں آپ کسی کو کریں سوال. ایک سے کریں. کسی ایک سے کوئی بھی آپ چوز کر لیں. فرید بھائی سے, کہاں سے, عبید بھائی سے سوال کس سے کریں گے؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں مدنی قاعدے پہ کتنے حروف ہیں. مدنی قاعدے کی اس میں ٹوٹل حروف نہیں پوچھ رہا میں. مدنی قاعدے کی اس طرح کے سوال کرے. کوئی نہیں آ رہا ذہن میں؟ ایک آ رہا. چلے ایک آ رہا تو وہی کر دیں. کس سے کریں گے یہ بتائیں؟ حامد بھائی تو ویسے ہی بتا دیں گے. کسی اور سے کریں دیر سے. چلیں جی عبید بھائی سے. اچھا عبید بھائی اوپر بیٹھے ہوئے. چلیں عبید بھائی سے کریں. اچھا ان سے کر لیں. ان سے کر لیں. مدنی قاعدے کا جو پہلی تختی ہے اس میں کتنے حروف ہیں؟ آپ کو آتے ہی ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ 29. کتنے حروف ہیں؟ 29. مدنی قاعدے کی پہلی تختی میں 29 ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں بھائی آپ کا جواب درست ہے. اچھا ان کو حروف کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف تہجی اور حروف مفردات. ماشاء اللہ. تو یہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں. جی میرا نام محمد حسان تاری ہے. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سناؤں گا. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین آمین وإیاکم. ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں. حسن بھائی ماشاء اللہ بہت زبردست پڑھا. اچھا قل هو اللہ انہوں نے ایسا بہت زیادہ انہوں نے کھینچ دیا تھا. تو بس الف سے پہلے زبر الف مدہ اس کی جتنی مقدار ہے اسی کو مد نظر رکھا جائے. قل هو اللہ. وہ الگ بات ہے کہ قرات میں تھوڑا سا ہی کہ کھنچنے میں آ جاتا ہے تو وہ کھنچنے میں ایسا نہ ہو کہ الفاظوں کی ادائیگی آگے پیچھے ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. اس کو بھی نوٹ کریں آپ اور بہت اچھے انداز میں تلاوت کیے اور اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ کال دیجیے. میں آج آپ کو تلاوت سناؤں گی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوٹی سی بچی ہیں اور انہوں نے تلاوت قرآن پاک سنائی. سورہ کون سی سورت ہے؟ سورہ کوثر. سورہ کوثر. جی کاشان بھائی. ماشاء اللہ بہت زبردست پڑھا. اس میں کافی محنت کی حاجت ہے, بہت زبردست. اس پہ اب تر کی را کو اب تر راپور وہ تھوڑی سی, اور اب پہ قلقلہ بھی میں نے نوٹ کیا. ہاں با پر جو ہے حروف قلقلہ میں سے, تو اب تر اس طرح بھی. ماشاءاللہ کوشش کرتے رہیں, دیکھتے رہیں, انشاءاللہ اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور یہ مرحلہ چلتا رہنا چاہیے. یہ کبھی نہ ہو کہ بس میں سیکھ چکا ہوں, نعمان بھائی میں سیکھ چکا ہوں, یہ کبھی نہیں کہنا آپ نے. میں سیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ میں نے کوشش اور کرنی ہے, اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو اور اچھے انداز میں قرآن کریم ہم پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. ہمارے بھائی آپ ہمارا پروگرام اسلام آباد کے بہت اچھا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام ہے ریزا فاطمہ. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ماشاءاللہ انشاءاللہ. اس کی ادائیگی بھی کاشان بھائی اچھے انداز میں کرنی چاہیے. ویسے دیکھا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ اس جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں, تو اس کی ادائیگی کلام کی ادائیگی میں پر نہیں ہو پاتا. حالانکہ اس کے بھی ایک اپنے قواعد ہیں. اللہ کے کلام سے پہلے کیا ہو تو پھر اس کو پر ہونا چاہیے, کیا نہیں ہو تو اس کو باریک کی صورت. صحیح صحیح صحیح. انشاءاللہ یہ کیونکہ عموماً زیادہ استعمال ہوتا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ, تو یہ اس کا استعمال پر ہی ہو کر ہوگا اللہ کے کلام سے پہلے. نہیں, اچھے انداز میں ٹھہر کر کوشش کریں کہ آرام سے انشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے انداز میں کہیں ماشاءاللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں دوبارہ آپ کی طرف, اور ابھی انشاءاللہ ہم نے ایک اور تلاوت قرآن پاک بھی سننی ہے کاشان بھائی سے. سورہ رحمان کی انشاءاللہ تلاوت سنیں گے, کچھ حدر میں انشاءاللہ کوشش ہوگی جیسا آپ ترتیل میں سنانے چاہیں. تدبیر. چلیں آپ ابھی سنا دیں, چلیں مائک دے دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اچھے انداز میں قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اچھے لہجے میں. کاشان بھائی کوشش کرنی چاہیے، ماشاءاللہ سننے میں بھی مزہ آتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تیزی ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا. کون سا سیگمنٹ ہے؟ کتنی تیزی دکھائیں گے؟ بہت. کہاں جائیں گے؟ کتنا فاصلہ طے کریں گے آپ؟ مدینہ جانا ہے. ماشاءاللہ کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے انشاءاللہ. تو تیزی دکھانی ہے آپ نے انشاءاللہ. سوالات ہوں گے آپ سے کچھ، کیا کہنا ہے؟ لبیک. کیا کہنا ہے؟ لبیک. جس کو سوال کا جواب آتا ہو. ماشاءاللہ فرید بھائی تو ایکسپرٹ ہے اس میں ماشاءاللہ. چلیں پہلا سوال، مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. لبیک. حامد بھائی. توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید. آپ کا جواب درست ہے. سوال نمبر 2، نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لبیک. اب کون تھا بھائی؟ اصل میں آپ نے نوٹ کیا؟ کس نے پہلے؟ سب فیصلہ کر رہے ہیں. یہاں سے پہلے ہوا تھا. آپ فیصلہ کریں دونوں میں سے. عثمان بھائی کو ماشاءاللہ اظہار کر رہے ہیں نظر بھائی. جی امام. نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں. اچھا، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حامد بھائی. مؤذن. کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. مؤذن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آسمانی کتاب زبور، آسمانی کتاب زبور کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ عثمان بھائی. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام پر. ماشاءاللہ آپ کا یہ بھی جواب درست ہو گیا ہے. سوال نمبر 5، زمزم شریف کا پانی، ماشاءاللہ کتنے برکت والا ہوتا ہے. زمزم شریف کا پانی اللہ پاک ہمیں مکہ شریف میں کھڑے ہو کر پینا نصیب فرمائے. زمزم شریف کا پانی کس طرح پینا چاہیے؟ نعمان بھائی. کھڑے ہو کر. کیسے؟ کھڑے ہو کر. کھڑے ہو کر. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مدثر بھی ہے قرآن پاک میں، سورۃ المدثر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس نام میں کتنے حروف ہیں؟ 4. کتنے حروف ہیں؟ 4. آپ کا جواب درست ہے. آئیے کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، پھر اس مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میں کھچی والا سے کھچی والا سے الدین کر رہا ہوں. قاری صاحب، آج میں آپ کو یہ آیت مبارکہ سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاکم. ماشاءاللہ. جی کاشان بھائی. اچھی کوشش. اس میں یہ کہ حرف صاد کی ادائیگی، اس میں حرف صاد جو ہے پر ہوگا اور کس طرح سے پر ہوگا، تو اس کی ادائیگی کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کریں. اس کی پریکٹس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ حروف مصالیہ میں یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ہے نا تعداد یہ ہے کہ بچوں کی وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، بڑے بھی عموماً ایسا ہو جاتا ہے. تو یعنی حروف مصالیہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جی بہترین طریقہ اس کا یہ کہ شیشے کے سامنے اس کی پریکٹس ہو. شیشے کے سامنے کھڑا ہو، شیشے کے سامنے کھڑا پریکٹس ہوگی. ماشاءاللہ. اور ویسے حروف مصالیہ کو کس طرح پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں. حروف مصالیہ کو پر کر کے پڑھیں. پر کر کے. تو یصلون پہ جو آیا تھا نا، تو یصلون اس میں صاد کی ادائیگی کو اچھے انداز میں کریں. ماشاءاللہ بہت پیاری انداز میں آپ نے تلاوت کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ کال. میں سیراب رضا تاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماجد بھائی، آج کے سوال کا جواب یہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اللہ خیر. آمین آمین وإیاکم. ماشاءاللہ. تو بہت پیارے انداز میں یہ سیگمنٹ رہا ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا. کاشان بھائی کو بھی ہم ابھی رخصت کریں گے. بہت بہت شکریہ کاشان بھائی آپ کا. بہت اچھے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. کس طرح کریں گے ہم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. جی کاشان بھائی. اب آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ہمارا اسلام.
لیکن ہمارے اسلام سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک ایکٹیویٹی. کیا کرنے والے ہیں؟ اور ایکٹیویٹی آپ کے سامنے. کچھ سوالات بھی رہ گئے ہیں, آپ تشریف رکھیں سب. کچھ سوالات تو ہمارے پاس ابھی رہ گئے ہیں, تیزی دکھائیے میں. چلیں سوال اگلا, زبردست. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھنا چاہیے یا الٹا؟ عثمان بھائی سیدھا. سیدھا پاؤں. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. ظہر کی نماز میں کتنی رکعت؟ کون؟ عثمان بھائی. چلیں آپ بھی اشار کر دیں نا اس بھائی کو, انہوں نے بھی تو کیا تھا نا. چلے عثمان بھائی 12. کتنی ہے؟ 12. اب نیچے والوں سے سوال, ٹھیک ہے. ظہر کی نماز میں ماشاءاللہ یوسف بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں اور سیگمنٹ بھی ہم انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جزاک اللہ یوسف بھائی ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. تو ابھی ہمارا ایک سوال چل رہا تھا, کچھ 2-3 سوال رہ گئے اگر آپ کی اجازت ہو. تو کون سا سوال تھا ہمارا؟ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں ظہر کی نماز میں؟ یہ تو ہو گیا تھا 12. چلیں کون کون سی ہیں؟ اور یہ تھا نیچے والوں سے. کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ نے. چلیں بتائیں نعمان بھائی. کون سی رکعتیں ہیں؟ کون سی رکعتیں ہیں نماز میں ظہر میں؟ کیا کیا کہتے ہیں ان رکعتوں؟ 4 2 4 جو ہیں ان کا کچھ نام تو ہے نا. 4 چلے پہلی 4 کا کیا نام ہے؟ سنت. سنت کا بھی کچھ نام ہے آگے, پتہ ہے آپ کو؟ 4 فرض. نہیں سنت کے بھی آگے کچھ ہے, سوچیں ورنہ آپ مدد بھی لے سکتے ہیں. کس سے مدد لیں گے؟ جی بھائی برابر والے سے. ساں بھائی مدد کر دیں آپ. ساں بھائی بھی سوچ رہے ہیں, آپ ان سے لے لیں. جی حامد بھائی کون سی سنت ہے؟ سنت موقدہ. سنت موقدہ. اس کے بعد 4 وہ کیا کہلاتی ہیں؟ 4 نفل. سنت موقدہ کے بعد 4 جو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں سنت نفل. فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد پھر 2 سنت پھر 2 نفل. چلیں اگلا سوال بتائیں, اگر ہم اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملیں یا کسی دوست سے ملیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کون ہے؟ میں ہوں. جلدی بتائیں کون ہے؟ انس بھائی تھے. چلے انس بھائی. سلام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں سلام کو عام کریں. افشوا السلام, سلام عام کرو. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی مبارک اور پیارا فرمان ہے, اور واقعی میں جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں تو ہمیں سلام کی عادت اپنانی چاہیے. سلام کر کے ملیں اور اچھے انداز میں مسکرا کر ملیں. ماشاءاللہ. تو بہت پیارا سیگمنٹ, تیزی دکھائیں اور اچھے سوالات ہوئے. ان کا مقصد کیا تھا؟ آپ تک علم دین پہنچانا. اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارا اسلام سیگمنٹ کی طرف, یوسف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, اور آج دیکھتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں کیا کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں, آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم ہے اور بچوں سے بھی اس کا ایک بہت خاص تعلق رہتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں, آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ پاک کے بہت ہی بڑے ولی گزرے ہیں, بڑے بے شمار ان کے واقعات ہیں اچھے. تو انہوں نے ایک بار ایک مکان کرائے پر لیا. اچھا, ان کے گھر کے برابر میں نا پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا. وہ غیر مسلم نا آپ کو تنگ کرنے کے لیے شرارت کرتا رہتا تھا. اس نے اپنے گھر کے یعنی اپنے گھر کی دیوار سے نا گندگی کچرا وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پھینک دیا کرتا تھا. کوئی کھڑکی وغیرہ ہوگی اس سے, یا پرنالا تھا اس سے وہ گندگی کچرا وغیرہ پھینک دیا کرتا تھا. آئے دن صحن میں کچرا گندگی خرابی ہو رہی ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی کافی عرصے تک اس کو کوئی رپلائی نہیں کیا, مطلب کوئی ریئیکشن نہیں ہوا, کوئی غصہ, کوئی مار دھاڑ, کوئی برا بھلا کہنا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایک دن اس نے خود ہی آ کر پوچھا کہ حضور میرے گھر سے یہ جو گندگی وغیرہ آتی ہے اس سے آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی. تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف تو ہوتی ہے, گندگی بھی ہوتی ہے,
تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک جھاڑو رکھی ہوئی ہے اور اس کے لیے میں نے کوئی کپڑا وغیرہ سامان رکھا ہوا ہے، جو گندگی آتی ہے میں صفائی کر کے اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اب اس کے ذہن میں جو بات تھی نا، اس نے پوچھا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا آتا تو ہے۔ اب جواب سنیے گا نا، فرمایا آتا تو ہے، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا دین اور ہمارا قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر وہ لوگ جو غصہ پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا نا تو اتنا حیران ہوا ماجد بھائی وہ بات سن کر کہ اتنا اس کے دل پر اس بات نے اثر کیا کہ اتنا پیارا مذہب ہے آپ کا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غصہ۔ کیا ہے؟ غصہ۔ ہاں غصہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا غصہ آتا تو ہے، نیچرلی چیز ہے نا، آدمی کو اپنی فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف، عادت کے خلاف، مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے، انسان کی پسند کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو پھر اس سے غصہ آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والا ہے جیسا کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یا پھر اس غصے کا اظہار کر دیتا ہے، یعنی یا تو غصے کو اندر لے جا رہا ہے یا پھر غصے کو باہر نکال رہا ہے۔ دیکھنا یہ، ٹھیک ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو اندر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، اظہار پھر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے نا، ہر کوئی اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی عادت اور مزاج اور قوت کے مطابق اس کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ کہ جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے عام طور پر آتا چھوٹے اور کمزور کے اوپر ہے، بڑے کے اوپر نہیں آتا، یا طاقتور پر نہیں آتا۔ بڑے پہ کیسے آئے گا؟ بڑے پہ غصہ نہیں کر سکتے نا ہم۔ اچھا، غصہ آ بھی جائے گا لیکن اس کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، پتہ ہے اظہار کریں گے تو پھر جو نا کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کیا کرتے ہیں کہ اظہار غصے کا اپنے سے چھوٹے کے سامنے کریں گے، یا تو اس کو کوئی ہاتھ لگا دیں گے، مکہ لگا دیں گے، تھپڑ لگا دیں گے، لات لگا دیں گے۔ اچھا، یہ بھی نہ کر سکے نا تو پھر دوسرے طریقے سے ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دروازے کو لات ماریں گے، یا پھر گلاس یا پلیٹ ہے اس کو اٹھا کے پٹخ دیں گے۔ آج کل ایک اور انداز بھی ہے، منہ کے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں کافی۔ اچھا، چہرے کے نا، کوئی کیا چہرہ بنا لے گا، کوئی کیا چہرہ بنا لے گا، چہرے کے نا ایکسپریشن ظاہر کریں، ایسے مطلب کچھ ظاہر کریں گے ہاتھ سے، یا تو کچھ چیز ہاتھ میں ہوئی، دروازہ زور سے بند کر دیا، کیا ہوئی ہوئی؟ تو اب وہ یہ غصے کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اچھا، زبان سے بولنا، تو اس کے لیے نا اس کے علماء نے بہت پیارے پیارے طریقے بھی لکھے، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اس کے نقصانات کا جائزہ لینا ہے کہ یقین کریں پیارے پیارے بچوں، لوگ اتنا نقصان کر بیٹھتے ہیں نا غصے کی حالت میں کہ بس بہت سارے نقصانات کر بیٹھتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں بھی ذہن میں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے بات پڑھی تھی نا وہ بڑی زبردست تھی۔ اور غصے کے اعتبار سے نا قسمیں بنائی گئی ہیں ماجد بھائی، وہ 4 قسمیں ہیں۔ غصے کے اعتبار سے پیارے بچوں انسانوں کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ مطلب حیرت انگیز بات ہے، غصہ آتا تو ہے آدمی کو، لیکن لوگوں کی نیچر، لوگوں کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں علماء کہ غصے کے اعتبار سے لوگ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 وہ جن کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یاد رکھیے گا، غصہ جلدی آ جاتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 غصہ جلدی آ جاتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے۔ نمبر 4 دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے۔ اب یہ 4 قسمیں ہیں غصے کی۔ کون بتائے گا 4 قسمیں؟ واہ بھائی، عزیر بھائی بتائیں، چلیں عزیر شاہ صاحب جلدی سے۔ جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ غصہ۔ غصہ، ٹھیک ہے۔ دیر سے آتا ہے، دیر سے چلا جاتا ہے۔ یہ تو آسان ہے، دیر سے جاتا ہے۔ زبردست۔ اور دیر سے آتا ہے، جلدی جاتا ہے۔ ماشاء اللہ بھائی، عزیر شاہ صاحب ہوسٹنگ کی تیاری کر رہے ہیں، انقریب یہ پروگرام ہوسٹ کریں گے ماشاءاللہ۔ کل بھی پریکٹس کر رہے تھے ماشاءاللہ، اور بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ بھائی میں نے جو نا ہوسٹ بننا ہے، بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔
اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے. آمین آمین. تو یہ 4 قسمیں ہیں پیارے بچوں. دیکھنا یہ کہ کون سی قسم اچھی ہے, مطلب اچھی سے مراد زیادہ بری نہیں, اور کون سی قسم بہت زیادہ بری ہے. اچھا یوسف بھائی, غصہ سب کو ہی آتا ہے؟ غصہ سب کو آتا ہے. سب کو آتا ہے. سب سے مراد یہ کہ یہ نا انسان کی فطرت میں ہے, ہم روک نہیں انسان کی سکتے فطرت میں روک نہیں سکتے. روکنے سے مراد ہے کہ غصے کو آنے سے نہیں روک سکتے. ہاں, اس کا اظہار کرنے پر ہے کہ آپ اس کا اظہار کس طریقے سے کر رہے ہو نا. غصہ آدمی کو آ جاتا ہے, لیکن اب آپ کو کنٹرول, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو, جو طاقتور ہو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان فرمایا کہ وہ پہلوان ہے, طاقتور ہے, جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رکھتا ہے. اور ہمارے یہاں پہلوان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو اب تک کوئی کچھ دکھائے گا نہیں تو پہلوان سامنے والے کو پچھاڑ دے, مد مقابل کو, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا طاقتور پہلوان, لیکن غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ پائے تو وہ پھر پہلوان نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے, صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل فرما دے. مجھے کوئی عمل بتائیے, ایک عمل پوچھا ہے, مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ, فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب یہ نہ دھیان رکھنا ہے کہ غصہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ غصے کے بارے میں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت انسان شیطان کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ غصے کے وقت انسان میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں گیند. بچہ گیند سے کیسے کھیلتا ہے, ادھر پھینکا ادھر پھینکا ادھر اچھالا, جہاں مرضی چاہے نا. اسی طریقے سے شیطان جو ہے نا, غصے کے وقت انسان شیطان کے بالکل کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرواتا ہے, گالیاں بھی دلواتا ہے, مغلظات بھی بکوائے گا, پٹائی بھی دوسروں کی کروا دے گا, توڑ پھوڑ بھی کروا دے گا, ہے نا. تو غصے کے وقت انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ غصے میں ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے اور دوسروں کو بھی نقصان اٹھانا پڑے. پھر بعد میں کہتے ہیں یار سوری, اس وقت میں تھوڑا غصے میں تھا تو اس لیے میں جو نا ایسا ہو گیا. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ غصے میں اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں, بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر غصے میں کسی کو, دوستی میں کسی کو کچھ کہہ دیا, اب خراب ہو گئی دوستی, اب پچھتاوا ہو رہا ہے یار کیا کر دیا میں نے ایسا نہ کیا ہوتا, ایسا نہ بولا ہوتا. چھوٹی سی بات کے اوپر غصہ آیا, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, اب وہ دوستی خراب, قطع تعلق ہو گیا. کیسی دوستی تھی, کتنے سالوں سے تھی, ساتھ پڑھتے ہیں, ایسے مسائل ہو جاتے ہیں بھائی. تو اسی لیے پیارے بچوں اب پتہ کیا کرتے ہیں, پچھتانا ہے نا, غصہ آ رہا ہے نا تو غصے میں موبائل اٹھا کے پھینک دیتے یا دیوار پر دیر مارتے. اچھا اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو پھر جا کر اس کی بیٹری کیسنگ اٹھا کر پھر لگاتے ہیں اور پھر افسوس کرتے ہیں اب تو ٹوٹ گئے, آپ کیا کریں, اب تو خرچہ ہو جائے گا. تو بھائی تھوڑا سا پہلے صبر کر لیتے یار, یہ مطلب مارنے سے کیا ہو گیا, کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا, یا جس چیز کے لیے غصہ کر رہے ہیں وہ حل تو نہیں ہو گیا. مطلب اظہار جو کر رہے ہیں نا اس میں کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے کہ نمبر 1 مجھے یہاں غصہ کرنا چاہیے نہیں, وہیں سے کنٹرول کر لینا. اور اگر غصہ آ گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. غصہ کن کن مواقع پر آتا ہے شاید آپ زیادہ طریقے سے, بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. کوئی مثال آپ بتائیں مجھے جس وقت بچے غصہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, کوئی سی مثال بتائیں. عثمان بھائی بتائیں گے. چلیں, ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے لیتے ہیں, تو جب ان سے کوئی موبائل چھین لیتا ہے نا پھر غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. غصے سے کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں, غصے سے دیکھتے ہیں, پھر رونا شروع کر دیں گے غصے میں, اور روتے ہیں, پھر ضد کرتے ہیں موبائل دیا, پھر کھانا بھی نہیں کھاتے, نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا میں, چھوڑ دیتے ہیں. کھانا بھی چھوڑ, کھانا بھی نہیں کھاؤں, اپنا ہی نقصان ہے, کھانا نہ کھانے میں اپنا نقصان ہے. وہ بلیک میل کر رہے ہیں نا والدین کو, پتہ یار یہ ضد کریں گے مجھ سے, بلیک میل کر رہے ہیں والدین. بھوک تو لگی ہوتی ہے لیکن والدین کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ بھائی کھانا نہیں کھاؤں گا. حامد بھائی, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو سائیکل چاہیے ہوتی ہے نا, تو پھر وہ امی بولتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, ابھی نہیں دلاؤں گی, پھر بعد میں دلا دوں گی. وہ بولتے ہیں نہیں مجھے یہی والی سائیکل چاہیے, میرے کو یہی والی سائیکل چاہیے. سائیکل لینے کے لیے ضد کر رہے ہیں, موبائل لینے کے لیے ضد کر رہے ہیں. جی شاہ صاحب, عزیر, سید عزیر شاہ صاحب. جی
کوئی بچہ کسی اور کو مارتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے. تو اب کیا کریں, خوش ہو جائیں کہ یار بہت بہت شکریہ آپ نے مارا اور مارے مجھے. نہیں, اس بچے کو غصہ آتا ہے جس کو مارا ہوتا ہے. ہاں تو جس کو مارا ہے تو اس کو کیا آنا چاہیے پھر یہ بتائیں نا آپ. اچھا جس کو مارا وہ کیا کرے, اچھا آپ بتائیں. خوشی کا اظہار کریں, کیا کریں؟ نہیں, پھر کیا کرے؟ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں, صبر کرے, جس نے مارا اس کو معاف کر دے, یا وہ اس کو بھی مارے. اس کو معاف کر دے. معاف کر دے, کیا کر دے؟ معاف کر دے. ماشاءاللہ. اس کو ماریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو تکلیف پہنچے گی. اس کو تکلیف ہو. پھر وہ بھی مارے گا تو یہ بات بڑھتی چلی جائے گی. تو غصے کا اظہار وہاں, اچھا یہ جو انہوں نے فرمائی نا, تو یہ بھی ایک شخص نے غصے میں آ کر آپ کے ساتھ دست درازی کر دی, مار دیا غصے میں. دست درازی یعنی کہ پٹائی وٹائی کر دی, اور اس طرح دست یعنی کہ ہاں ہاتھ بڑھا دیا, تھپڑ مکہ اس طرح سے کچھ کر دیا. تو اب جو ہے آپ بھی کریں گے سامنے تو وہ بھی سامنے سے اور کرے گا, تو پھر نتیجتاً بات بڑھتی چلی جائے. اسی لیے اگر اس بات کو آگے پیچھے کر دیا جائے, غصے کو پی لیا جائے, تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. آپ کو آپ کی پسند کا کھانا نہیں مل رہا تو غصہ کر رہے ہیں, پسند کے کپڑے نہیں مل رہے تو غصہ کر رہے ہیں, ٹائم پر چیز نہیں مل رہی ہے تو غصہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت اچھا پسند کی جگہ پر گھومنا پھرنا نہیں مل رہا ہے, موبائل نہیں مل رہا ہے تو غصہ کر رہے ہیں. اچھا غصہ کس پر کر رہے ہیں؟ والدین پر کر رہے ہیں, امی ابو پر غصہ کر رہے ہیں, بڑے بھائی پر بہن پر غصہ کر رہے ہیں, چھوٹے بھائی بہنوں پر غصہ کرتے ہیں. اچھا بعض بچے نا مشہور ہو جاتے ہیں, یعنی والدین آ کر بتاتے ہیں ہمارے بچہ نا غصہ بہت کرتا ہے, آپ تھوڑا اس کو سمجھائیں نا, یہ غصہ بہت کرتا ہے. تو والدین کے لیے دیکھیں تکلیف کا باعث ہو رہا ہے. آپ کا جو غصہ کرنا ہے والدین کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. آپ ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں بھی کھاؤ گے, آپ کو بھی تو نقصان ہو سکتا ہے, لیکن والدین کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. گھر کے اندر اور لوگ بھی بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بعض بچے تو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, اتنا غصے میں آتے ہیں جو چیز نہ اٹھا کے توڑ دیں گے, پھینک دیں گے. تو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ غصہ آ جائے نا تو کیا پڑھنا چاہیے پتہ ہے؟ سبحان اللہ. کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ غصے سے جان چھوٹ جائے گی. وضو کر لیں, زمین پر بیٹھ جائیں. اور ایک اور بڑا آسان سا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں. غصہ آئے نا تو آسان سا علاج یہ کہ خاموش ہو جائیں اور گنتی گن لیں, 100 تک گنتی گنیں, 1 2 3, اور سوچتے رہیں کہ مجھے یہاں پہ غصے کا اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, گنتی کر لیں تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں. فوراً ریئیکشن کرنے کی بجائے تھوڑا سا ٹائم لے لیں, تو وہ جو تھوڑی نا کیفیت تبدیل ہو جائے گی. وہ شیطان کی طرف سے غصہ ہوتا ہے. غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو اب اس کے اثرات کم ہونے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اچھا اسی طرح جس کے سامنے غصہ آ رہا ہے نا اس کے پاس سے ہٹ جائیں فوراً. اس کو کچھ بولنے کی بجائے, اس پر کوئی ریئیکشن کرنے کی بجائے فوراً ہٹ جائیں, ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اظہار کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یار اگر میں غصہ اس کو جواب نہیں دوں گا نا تو یہ میرے کو سمجھے گا کہ کمزور ہے, یہ مطلب جو ہے نا سمجھے گا کہ میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا ہوں. اچھا لوگ بولیں گے بھائی اس کی جو نا ڈر گیا, مطلب کچھ دکھانا ہے, یہ ڈر گیا اسی لیے جواب نہیں دے پا رہا. بھائی ڈر گیا تو ٹھیک ہے, اگر وہ یہی مان رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو کوئی یہ شخص یہ سمجھے تو سمجھتا رہے کہ بھئی ڈر گیا یا کچھ بھی ہو گیا, وہ سمجھتا تو سمجھتا رہے. اچھا بچے چڑھاتے, او تو ڈر گیا تھا, تو نے جواب کیوں نہیں دیا اس کو؟ دیکھو تو یہ تو ڈر گیا تھا, اس نے بدلہ ہی نہیں لیا اس سے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے, اس کو تو غصہ آنا چاہیے تھا, اس نے کنٹرول کر لیا, چلے دوسرا آیا, کیا ہو گیا؟ بس ہو گئی, بس تم نے جواب ہی نہیں دیا ہے, ڈر گیا مارا اس نے تو اتنا مارا. اچھا اب وہ نا آپ کو وہ کر رہا ہے, ابھار رہا ہے, اس بات پر ابھار رہا ہے کہ آپ اس کو ریئیکشن کریں. پھر آپ بولیں گے ڈرا تھوڑی ہوں میں, اس کو یوں کر دوں گا, میں اس کو جواب دوں گا, میں بھی اس کی پٹائی لگاؤں گا. تو آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں. ایسے دوستوں سے بچیں, ہے نا. مطلب وہ تو آپ کو غلط طریقے سے وہ کر رہا ہے, آپ کے دل میں جو نا یہ جذبات ابھار رہا ہے کہ آپ جا کر اس سے بدلہ لیں. خاموش ہو جائیں, اس کو ریپلائی نہ کریں فوراً, اس کے آگے سے ہٹ جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, یا پھر جو ہے وہ وضو کر لیں. یہ وہ طریقے ہیں جن کے جو غصے کے علاج کے بارے میں بیان کیے گئے. امیر علیہ سنت کا رسالہ پڑھ لیں, غصے کا علاج, بہترین رسالہ ہے, بہترین. قرآن کریم کی آیات, احادیث کریمہ, بزرگوں کے واقعات ہمیں سیکھنے کو ملیں گے کہ ہمیں غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ماشاء اللہ.
زبردست انداز میں. اس سیگمنٹ میں کیا سیکھا ہم نے؟ غصے کے بارے میں اور غصے کا علاج ایک طرح سے. وظائف بھی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا لا حول شریف کی کثرت کرتے رہے, یہ جو ہے نا لا حول پڑھتے رہا کریں بھائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملتی رہیں گی. آئیے کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں. نام عثمان عمر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد شہر تاری ہے اور میرا نام ایان آزاد تاری ہے, اور آج ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے. والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے, والد کا نام حضرت عبداللہ ہے, اور آج ہم آپ کو مدنی مقصد سنائیں گے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت سارے بچوں نے کال بھی کی اس سے پہلے. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, اور اچھی اچھی باتیں ہم سیکھتے رہیں گے. آئیے اگلے سیگمنٹ کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. یوسف بھائی کوئی سبق اور میسیج وغیرہ اس سیگمنٹ کا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی, اسی نصیحت کو ذہن میں رکھیں. ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب. لا تغضب, اس کو یاد کر لیں. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. یہ حدیث تو یاد کر لیں. آج کے پروگرام میں پیارے بچوں, آپ جو ہمیں سن رہے ہیں نا اسکرین پر, آپ بھی یاد کر لیں. جو ہمارے اسٹوڈیو میں بچے موجود ہیں, یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان مبارک سے نکلے, ہے نا. تو ان الفاظ کو یاد کر لیں. اگر آپ کو کوئی غصہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو اس کو بھی پیار محبت سے کہہ دیں, ورنہ اپنے آپ کو ہی کہہ دیں لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو غصے کا اثر ختم ہو جائے گا. کیا حدیث پاک ہے؟ لا تغضب. ہاں, کوئی بھی آپ کے پاس آئے بھائی غصہ نہیں کر رہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا تغضب. اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں کہ بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا سیگمنٹ رہا ہمارا اسلام. جزاک اللہ یوسف بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے انہیں جوڑیے. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. سیگمنٹ ہے اب انہیں جوڑیے. کنہیں جوڑنا ہے؟ انہیں جوڑنا ہے. کنہیں جوڑنا ہے؟ انہیں جوڑنا ہے. چلیں بھائی انہیں جوڑنا ہے. کون آئے گا یہاں سے؟ آپ آئے تھے نا حامد بھائی؟ نہیں آئے تھے. چلیں حامد بھائی آ جائیں یہاں سے. یہاں سے سامنے ایک ایک بس ایک. چلیں کیا کرنا ہے آپ نے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ چلیں کریں. کیا کریں گے حامد بھائی؟ آپ نے بس کر دیا ایک. زبردست ماشاءاللہ. اسامہ بھائی کی باری. چائے اور کیا ہے یہ کب؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تیسرا تھرمامیٹر تالے کا تعلق نہیں ہے حامد بھائی؟ نہیں کیوں؟ دیکھیں نا یہ بھی سلور ہے, اس کے اوپر بھی, اس کے اوپر بھی سلور نظر آ رہا ہے. نہیں ایسا؟ اسامہ بھائی تو اپنے کام میں لگے ہوئے. ماشاءاللہ. چلیں تشریف رکھیں آپ لوگ. کیا کیا کرا ہے بھائی انہوں نے؟ عزیر بھائی اب آپ ادھر ہیں, آپ بتائیں درست کیا ہے نہیں کیا؟ یہ کیا ہے؟ پلیٹ ہے. اور کہاں جا رہی ہے اس کی رسی؟ چمچ کی طرف جا رہی ہے. کیوں؟ کیا رکھتے ہیں؟ مائک دیں بھائی.
माइक लेकर लें, क्या रखते हैं प्लेट में? माइक लें आप। चम्मच। चम्मच प्लेट में रखते हैं, फिर क्या करते हैं? उसमें कोई खाना रखा हो तो खाना खा ले। चलें ठीक है, प्लेट का ताल्लुक चम्मच से। और ये क्या है? कप। कप है, इसका ताल्लुक जोड़ थर्मोस से। थर्मोस से है। क्यों? उसमें चाय डली हुई होती है। चाय होगी, और चाय इसमें डाल के पियेंगे। जबरदस्त, ये भी जवाब दुरुस्त हो गया, 2 सही हो गए आपके। ये क्या है? बहुत मुश्किल है तो। इंजेक्शन। इंजेक्शन कहाँ? इंजेक्शन थर्मामीटर। कहाँ? इंजेक्शन ये क्या है? ये थर्मामीटर है। अच्छा, और ये क्या नजर आ रहे तो? गोलियां। कौन सी? खाने वाली गोलियां। ठीक है ठीक है, तो इसका ताल्लुक क्या है? वो कुछ तो है, बस डॉक्टर पहनते हैं, बस इतना ताल्लुक, डॉक्टर है बस। ठीक है भाई, इनका भी ताल्लुक, ये भी सही है, जोड़। और ये क्या है? चाबी। और चाबी का ताल्लुक किससे होता है? ताले से होता है। तशरीफ रखें, माइक उन्हें दे दें आप। माशाअल्लाह, तो जबरदस्त सेगमेंट रहा। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला सेगमेंट, प्यारा सा सेगमेंट, अच्छा सा सेगमेंट। और इस सेगमेंट का नाम है बच्चों की दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है बच्चों की महफिले नात। इंशाअल्लाह आज भी अच्छे अच्छे कलाम सुनेंगे, अच्छी अच्छी नातें आपको सुनने को मिलेंगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा। आइए बढ़ते हैं नात ख्वां की तरफ। अनस भाई, कौन से कलाम की तैयारी है आपकी? या नबी ताजदार मदीना। माशाअल्लाह। उस्मान भाई? सहारा चाहिए सरकार। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। उबैद भाई? इज़्न तैबा मुझे सरकार इज़्न तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो। अमीर सुन्नत का कलाम है, बहुत प्यारा। उस्मान भाई आपकी तरफ आते हैं। पहले सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। की दवा होगी मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालूम सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं मालूम सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल तू की जानिबे मदीना। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले। तेरा गम की चागे आता इसमें रहे गिरफ्तार। तेरा गम की चागे आता इसमें रहे गिरफ्तार। हमें माल से बचाना मदनी मदीने वाले। नसीब वालों पे मेरा भी नाम हो जाए। नसीब वालों पे मेरा भी नाम
سرکار زندگی کے لیے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں تمہاری نعت پڑھوں میں سنو لکھو ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنو لکھو ہر دم یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے سوار چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے ماشاء اللہ زبردست، بہت پیارے انداز میں. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. کاش یہ تمنا ہمارے دل میں ہو اور مدینے کی یاد میں ہم تڑپتے رہیں، مدینے کی یاد رہے دل میں، کلام بھی سنتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی. جی انس بھائی. یا نبی تاجدار مدینہ مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ٹوٹ جائے نا دل کا نگینہ ٹوٹ جائے نا دل کا نگینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ آنسوؤں کی لڑی بہ رہی ہو اور آہوں سے پٹتا ہو سینہ اور آہوں سے پٹتا ہو سینہ ورد لب ہو مدینہ 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 ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ المدد تاجدار مدینہ 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 مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو حسرتیں میرے دل کی نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو
نبی تاجدار مدینہ مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ 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 یا نبی تاجدار سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میں ہوں فاطمہ منچن آباد سے. آپ سب تیار ہو جائے، میں آج آپ کو چیلنج دینے جا رہی ہوں. چیلنج؟ ایسا شعر سنائے جس میں سے میری جالیاں آتی ہو. کیا آتی ہو؟ میری سنہری جالیاں. ایسا کوئی شعر سنا جس میں سنہری جالیاں آتی. جی انس بھائی. اب کوئی نظارہ کیسے، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا. بس ہمارے دل کو بھاتی ہے سنہری جالیاں. بس ہمارے دل کو بھاتی ہے سنہری جالیاں. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سیدہ فائدہ تاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ماجد بھائی آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ایک بڑی چینل ہمارا وطن. جزاک اللہ خیر. آمین وإیاکم. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. انس بھائی آپ ریڈی ہو جائیں، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں. ایسا شعر سنیں جس میں قلم آتا ہو. اسلام فار کس زندہ باد. قلم آتا ہو. عثمان بھائی کس سے پوچھا تھا؟ ارے چانس بھائی سے پوچھا تھا، خاص کیا تھا بھائی. قلم آتا ہو. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں عبید بھائی کی طرف اور آئیے ایک اور کلام ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی عبید بھائی. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. یاد طیبہ
کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام پڑھا، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ آگے کیا تھا؟ لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ۔ سفینہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں نا، پہلے کشتیوں میں سفر ہوا کرتا تھا مدینہ طیبہ کا، حج کا۔ ماشاءاللہ، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ بہت پیارا سیگمنٹ رہا اور بہت پیارا ہی یہ پروگرام رہا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ بچوں کا مدرسہ